تو یہ مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، فتوحات مکیہ کتاب ہے، اور اس میں پہلی جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے صرف اس میں 3 پیراگراف یا 4 پیراگراف، بلکہ پہلا صفحہ ہی تقریباً وہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی فتوحات مکیہ جلد نمبر 1 اور 2 اول اور دوم جو ہے یہ اس سے ہم نے شروع کیا ہے۔ تو ایک صفحہ تقریباً پڑھ لیا تھا، اس میں ہم نے پہلے تو شروع میں بس شیخ نے خطبے کی جہاں سے ابتدا کی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر عدم اور عدم العدم اور یہ باقی چیزیں، تو اس پہ کیا تھا۔ پھر حدوث قدم، مطلب ہم نے تفصیل سے ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا، حدوث کا، قدم کا، پھر قدم صدق یہ، اور اس کے بعد پھر آخر میں جب ہم گئے تھے تو پھر اسماء پہ چلے گئے تھے، کیونکہ شیخ ادھر آگے اسماء کی بات کر کے آئے ہیں۔ اور پھر اسماء میں جب وہ شیخ نے آخری پیراگراف میں عبد العلیم، عبد الکریم، عبد الغفور اور عبد الشکور کی بات کی تھی، تو پھر ہم نے فصوص سے ذرا تفصیل سے دیکھا تھا فصح اسماعیلی میں کہ یہ کوئی اسم اور اس کا عبد، اس سے کیا مراد ہے، اور ایک وقت میں ایک اسم جو ہے وہ کسی بندے پر حاکم ہوتا ہے اور وہ اس کا عبد ہوتا ہے، اور اس کی ساری تفصیل دیکھی تھی کہ وہ ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے وقت میں کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے اس ٹائم دیکھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پوری زندگی کے لیے کسی بھی بندے کا ایک اسم ہے اور وہ شیخ سے منسوب کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ایک لمحے کی بات ہے کہ اس ایک لمحے اس کا کون سا اسم جو ہے اس کا رب ہے اور وہ اس کا عبد ہے۔ تو یہ ہماری ایک نشست 1 گھنٹے کی ہوئی تھی، ابھی ہم اسی کو آگے دیکھتے ہیں، مقدمے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہم جو اس میں اسماء کا ہی ذکر چل رہا تھا، تو شیخ نے نا اسی کو آگے کنٹینیو کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سبحانہ ایسا علیم ہے کہ جس نے جانا اور بتایا۔ تو یہ اسم العلیم کی بات آ گئی۔ ہم چونکہ اسماء الہیہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں اور اسم العلیم ہم اس میں پڑھ بھی چکے ہیں، بلکہ کافی اسماء آپ تو پڑھ چکے ہیں، تو ہر اسم کی جو ڈیٹیل ہے وہ تو آپ کو اسماء الہیہ کتاب سے ہی ملے گی، لیکن یہاں پر شیخ نے مزید چند اسماء جو بتائے ہیں اور ان کی ڈیٹیل کہہ لیں یا ان کی حقیقت بتائی ہے کہ اسم العلیم ہے، وہ علم سے اس کا تعلق ہے، تو جاننا اور بتایا یہ دونوں علم سے متعلق چیزیں ہیں۔ ایسا حاکم ہے جس نے حکم لگایا اور حکمران بنایا۔ اسم الحکم تو اس کا تعلق چونکہ حکمرانی سے ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں شیخ نے بتائی ہیں۔ ایسا قاہر ہے جس نے قہر کیا اور قہر والے بنائے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو وہ اسم آ رہا ہے، اس میں اس کی حقیقت آ رہی ہے، اور دوسرا اس کا تخلق بھی آ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح سے اسم العلیم میں آیا کہ جی جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس اسم کی حقیقت لوٹ رہی ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اور بتایا سے میرے خیال میں وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جو ان سے اس اسم سے متخلق ہوئے، تو یہ مطلب 2 چیزیں چل رہی ہیں، ایک تحقق چل رہا ہے اور ایک تخلق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو بتایا سے مطلب اس نے بتایا یا ان لوگوں نے جانا، مخلوق نے جانا۔ اسی طرح حاکم ہے جس نے حکم لگایا اور حکمران بنایا، تو حکم لگایا اس کی تحقق ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اور حکمران بنایا یعنی کہ اس اسم کی بدولت مخلوق جو اس کا متخلق ہو کہ اگر وہ اس کو کس طرح سے اپنے اس میں اعمال میں اس کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں۔ ایسا قاہر ہے جس نے قہر کیا اور قہر والے بنائے۔ اسم القاہر، قہر کیا حق تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، قہر والے بنائے مخلوق کی طرف نسبت ہے۔ ایسا قادر ہے جس نے مخلوق کو اکتساب کی قدرت بخشی اور اس میں کمی نہ کی۔ تو اب یہاں پر شیخ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ نہیں کیا، مطلب دیکھیں نا کہ اس کی تشریح کہہ لیں یا اس کی تعریف میں ڈائریکٹ ہی مخلوق کی بات کی۔ ایسا قادر کہ جس نے مخلوق کو اکتساب کی قدرت بخشی، تو وہ مخلوق والی جو نسبت تھی کہ مخلوق کو جو بھی اکتساب کی بھی اگر قدرت ہے تو وہ اسم القادر کے تحت ہی ہے۔ اکتساب کا کیا مطلب؟ اکتساب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی کام اگر کچھ کر رہا ہے تو کچھ حاصل کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ اس کا اکتساب ہی ہے، مطلب کچھ عمل کر رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ جی سمینہ آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ جی کسب سے اکتساب ہے نا، کسب کرنا، کچھ عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مخلوق کو اکتساب کی قدرت بخشی اور اس میں کمی نہ کی۔ تو کمی نہ کی کا حاشیہ ہم نے وہ نیچے پڑھ لیا تھا کہ جی اس نے مخلوق کو کسب کرنے کی قدرت دی، لیکن یہ اس نے ڈٹرمائن نہیں کیا کہ مخلوق کتنا کسب کرے گی۔ تو یہ آیان اپنی عین ڈٹرمائن، یعنی ہر مخلوق خود ہی
اس بات کا یہ دکھتی ہے یا اپنی اوپر اپنی حد ہی لگاتی ہے کہ جی میں کتنا کسب کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کوئی دوسرا اس کے اوپر حد نہیں لگاتا. تو یہ جو کمی نہ کرنا ہے اس سے مراد یہ ہے، اور یہ آیان ضابطہ کا کنسیپٹ جس کو واضح ہو گیا تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کمی نہ کرنا یہ صرف آیان کی طرف ہی لوٹ رہا ہے. وہ ایسا باقی ہے کہ صفت بقا کا محتاج نہیں، یہ بات واضح ہے. وہ دو بدو مشاہدے اور ملاقات سے پاک ہے. دو بدو براہ راست، یعنی کہ اس طرح سے دیکھ لینا کہ کسی کی ذات کی حقیقت کو پر مطلع ہو جانا. دو بدو ویسے کہتے ہیں آمنے سامنے، تو حق تعالیٰ کو آپ آمنے سامنے یعنی کہ اس طرح کے بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو، اور آپ چونکہ اسماء و نسبتیں ہیں شیخ کے نزدیک اور اصل چیز جو ہے وہ ذات ہی ہے، تو شیخ نے یہ بھی مطلب اس جگہ پہ بھی واضح کر دیا کہ ذات تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کا ایسا مشاہدہ نہیں کر سکتے جس میں اسماء کے حجابات نہ ہوں. بلکہ اس پاک جگہ بندہ تنزیہ سے جڑتا ہے، یہ نہیں کہ اس پاک مقام میں اس سبحانہ سے تشبیہ جڑتی ہے. یہ اب شیخ نے چونکہ ہے تو تشبیہ والا مقام، ہم فصوص میں بھی دوسرے چپٹر میں یہ فص نوحی میں تشبیہ اور تنزیہ کا پڑھ چکے ہیں، اور اس کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو مخلوقات کی تمام صفات سے پاک کرنا، یعنی کہ حق تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو بھی مخلوقات کی صفات ہیں تو حق تعالیٰ کو اس سے جب پاک کیا جاتا ہے تو اس کی تنزیہ بیان کی جاتی ہے. اور تشبیہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو مخلوقات سے جوڑنا کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اور یہ تمام چیزیں بھی اس نے خود ہی اپنی زبانی یعنی قرآن میں اور اپنے رسول کی زبانی یعنی کہ حدیث میں خود ہی بتائی ہیں کہ جی اس کے اندر یہ صفات بھی ہیں. جس طرح کہ اس نے کہا کہ جی میرے 2 ہاتھ ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ جی اس نے آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے تخلیق کیا، یا اس نے کہا کہ جی یہ کشتی جو نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. یا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جی جب بروز قیامت جب جہنم بڑی غضبناک ہوگی، اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ کہے گی حل من مزید اور حل من مزید، تو الجبار اس پر اپنا قدم رکھے گا. تو اب یہ جو ساری قدم ہوگی، آنکھ ہوگی، ہاتھ ہوگی، یا اس جیسی دیگر مخلوق کی صفات ہیں کہ جس سے اس نے خود کو موصوف کیا ہے، یہ سب عام زبان میں دیکھا جائے تو تشبیہ ہے. لیکن یہ چونکہ اس نے خود کیا ہے تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے خود جو ہے اس میں کچھ نہیں کہتے کہ جی وہ یہ ہے اور وہ ہے. لیکن شیخ اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاک جگہ بندہ تنزیہ سے جڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ مشاہدے کے مقام پہ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنزیہ سے جوڑ لیں، بنسبت اس کے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ حق تعالیٰ اپنی حقیقت میں تشبیہ سے جڑ گیا. چونکہ یہ تشبیہ اور تنزیہ جو ہے یہ ذرا ایک تفصیلی کنسیپٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو یہ 7 چیزیں بعد میں بھی آئیں گی. تو شیخ نے اس جگہ پہ بندے کو جو ہے اس سے وہ منزہ قرار دے دیا ہے، حق کو منزہ قرار دے دیا ہے، اور بندے کو کوشش کی ہے کہ حق کو تشبیہ سے نہ جوڑ جائے بلکہ بندے کو تنزیہ سے جوڑ دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں پس اس حضرت میں بندے سے جہاد زائل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب حق تعالیٰ کی مشاہدے کے مقام پہ وہ بندہ گیا تو ہم نے بندے کو تنزیہ سے جوڑا، تو بندہ اپنے زمان و مکان سے نکل گیا، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ حق تعالیٰ کسی قید میں آ گیا. یہ اسی سے پچھلے سے ہی جڑتا ہوا جملہ ہے. اس کی نظر التفات پڑھنے پر یہ معدوم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ مشاہدے کے مقام پہ جب حق کی نظر بندے پہ پڑی اور اس نے بندے کو چن لیا تو پھر بندے سے یہ تمام جہاد جو ہے زائل ہوئی اور یہ معدوم ہوئی، نہ یہ کہ ہم اس حق کو اپنی حقیقت میں ان جہاد میں قید کر لیں. تو یہ ہے جناب یہ پیراگراف. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ بھی مزید اسی طرح چل رہے ہیں. And that created is the feel of someone who knows that he is high above all that sits and really high, and that it is too majestic to be accessed in his ذات. ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا. جی 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 جی. But display and the curtain of or پردے before his beautiful face is draped down and the door. ٹھیک ہے. اب بتائیے گا ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم یہیں سے پڑھ رہے ہیں. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ایسے شخص کا تعریف کرنا ہے بالکل صحیح، جس نے یہ جانا کہ وہ سبحانہ اپنی صفات میں بلند اور اعلیٰ ہے، اپنی ذات میں جلیل اور متجلی ہے. بے شک اس کا عزت والا حجاب اس کے رخ انور پر چھایا ہے اور اس کی ذات کی معرفت کا دروازہ بند ہے. اگر وہ اپنے بندے سے مخاطب ہو تو وہی سامع اور سمیع ہے، اور اگر وہ بندہ حکم بجا لائے تو وہی مطاع اور مطیع ہے. جب اس حقیقت نے مجھے حیران کیا
تو میں نے بھی طریقت والوں کی طرز پر یہ اشعار کہے. اب اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں. رب بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے، کاش میں جانتا کہ پھر مکلف کون ہے. اگر تو کہے کہ بندہ تو وہ بے جان ہے، اور اگر تو کہے کہ رب تو وہ کیسے مکلف ہو سکتا ہے. میں ایک منٹ شندر سے پوچھیے یہ کون سی which page پیج نمبر 5 پہ دیکھ لیں، یہ 4 کا لاسٹ پیراگراف تھا. We are now at the end of page number 4 and the beginning of page number 5 where these couplets are. we've got it page. Okay. Alright. اچھا، اب اس میں نا شیخ یہ کنسیپٹ بالکل بڑا واضح ہے کہ ذات تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک بالکل بھی نہیں پہنچا جا سکتا کسی صورت بھی، نہ کشف سے، نہ عقل سے، نہ ادراک سے، نہ کسی اور ذریعے سے، نہ مشاہدے سے. اس وجہ سے شیخ اسی کو اب اس مقام پہ دوبارہ سے وہ ایک مقدمے میں لائے ہیں تاکہ یہ اپنی بات واضح کر سکیں. نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ جی میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ایسے شخص کا تعریف کرنا ہے جس نے یہ جانا، یعنی کہ اس شخص نے یہ جان لیا ہے کہ وہ سبحان ہو اپنی صفات میں بلند اور اعلیٰ ہے، اپنی ذات میں جلیل اور متجلی ہے. بے شک اس کی ذات پر عزت والا حجاب ہے جو اس کے رخ انور پر چھایا ہے، اور اس کی ذات کی معرفت کا دروازہ بند ہے. یعنی ہم کسی صورت بھی اس کی ذات تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. یہ شیخ نے دوبارہ سے ادھر یہی بتایا. اب یہاں سے جو اگلا جملہ ہے وہاں پر شیخ نے اپنا ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ بتایا ہے. اب اس میں یہ بتاتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک چونکہ تمام مخلوقات عدم میں ہیں اور وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو مخلوق میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس وجودی حالت میں ہوتے ہوئے، شیخ کہتے ہیں کہ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر مخلوق سے کوئی بھی چیز منسوب کریں گے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ اس مخلوق کو اس زندہ رہنا یا اس یہ جو ظاہری وجود ہے یہ بھی تو وہیں سے ملا ہے. اگر وہ نہ دیتا تو یہ اس کے پاس یہ قوت ہی نہ ہوتی. تو اس سینس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بندے سے مخاطب ہو تو وہی سامع اور سمیع ہے. حق تعالیٰ اگر اپنے بندے سے مخاطب ہو تو سامع ہوتا ہے. سامع تو سننے والے کو کہتے ہیں، اور سمیع بھی میرے خیال میں سننے والے کو ہی کہتے ہیں. سمیع دیکھنے کے والے کو کہتے ہیں، سامنے سنائی والے. سمیع دیکھنے والے کو بصیر سے کہتے ہیں، دیکھنے والے کو بصارت سے ہے نا، تو یہ دونوں سامع ہی ہیں. تو یہ سامع اور سمیع سے سمیع جو ہے سننے والا، تو سمیع جو ہے یہ مسموع کے معنوں میں آئے گا. مسموع کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ سن رہا ہے اور دوسرا سنا رہا ہے، تو ایک سنانے والا ہے اور ایک سننے والا ہے، تو یہ اس معنوں میں آئے گا. تو اب یہاں پر شیخ وہ کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں کہ بندے اور حق تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے اس میں جو وجود ہے، چونکہ وہ وجود حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اگر اس بندے کے وجود کو حق تعالیٰ نے قائم کیا ہے تو اس کی تمام قوتیں بھی ہیں وہ بھی وہیں سے ہی آئی ہیں. تو اس کانسیپٹ میں یہ صرف کہہ رہی ہیں، اس سے زائد نہیں ہے. انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے بیسکلی کہ if he speaks to his creature, he is the sight of hearing which hears, and if you do what he tells you, he is the sight of obedience which obeys. مطلب جو سننے والا اور سنانے والا تو ہے more than that. مظہر ہے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مظہر کی بات کر رہے ہیں. آگے اگر وہ بندہ حکم بجا لائے تو وہی مطاع اور مطیع ہے. مطلب اگر بندہ اس کی کہنے کے بعد اس نے کوئی آرڈر دیا، اس کے بعد وہ کچھ کام کیا، عمل کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کی قوت وہی ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن میں ہو رہی ہے. ہاں جی. اگر بندے کے پاس وہ قوت ہی نہ ہوتی، وہ قدرت ہی نہ ہوتی، کہ وہ وجود ہی نہ ہوتا، تو وہ کس طرح کر سکتا تھا؟ تو یہ صرف وجود کی بات ہو رہی ہے. صرف ایک ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وجود ہی کہہ رہا ہے، جی وہ بندہ نہیں. وجود کے ساتھ ہی، جس طرح کہ ہم پڑھ چکے، وجود کے ساتھ عین کا اکتساب ہے. تو عین تو صرف طلب کر سکتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ قدرت کہ وہ کچھ کر رہے، یہ قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ بندہ حکم بجا لائے تو وہی مطاع اور مطیع ہے، یعنی کہ حق تعالیٰ. جب اس حقیقت نے مجھے حیران کیا، شیخ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ مجھے یہ حقیقت پتہ چلی تو میں نے بھی طریقت والوں کی طرز پر یہ اشعار کہے، رب بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے، کاش میں جانتا کہ پھر مکلف کون ہے. تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں جس کو آپ شریعت کہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس کرنے کے لیے بھی آپ کا ایک ظاہری وجود آپ کو چاہیے پہلے، اور اس ظاہری وجود بھی شیخ کے نزدیک تو حق تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے.
تو اگر وہ وجود آپ کو نہ دے تو آپ کر بھی نہیں سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور ان چیزوں کے کرنے کے لیے بھی آپ اسی کے ہی محتاج ہیں, تو بیسیکلی تو پھر وہ خود ہی کوئی ایک لحاظ سے کروا بھی رہا ہے. آپ کی وہ جو ہے نا مطلب وجود دے کے وہ سائڈ پہ نہیں ہو گیا. جیسے ہم کسی چیز کو کوئی بنا کے سائڈ پہ نہیں ہو, سائڈ پہ وہی کر رہا ہے, کر بھی وہی رہا ہے, وہی کر رہا ہے. صرف آپ کی عین کا اکتساب ہے, وہ جس کو آپ کو پتہ ہے, جس کو سمجھ میں آ گیا تو آ گیا. اچھا, تو یعنی کہ وجود دے کے وہی وجود صرف ایک ہی ہے. جی جی, ایک ہی وجود ہے, ایک ہی مصدر ہے وجود کا, وہیں سے وجود آیا ہے. جی. اور پھر وہ اس نے کہا یہ کرو, وجود نہیں کہا, پر پھر جب کیا تو اسی وجود نے کیا. اسی وجہ سے شیخ نے کہا نا کہ اس حقیقت نے مجھے حیران کیا کہ جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کہنے والا بھی وہی ہے کہ کرو, اور حقیقت میں کر بھی وہی رہا ہے, وجود ہی کر رہا ہے نا, اگر وجود نہ ہو تو ہو بھی نہیں سکتی یہ چیزیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے یہ اشعار کہا کہ بندہ بھی حق ہے, رب بھی حق ہے, کاش میں جانتا کہ مکلف کون ہے. اگر تو کہے کہ بندہ, کہ اگر اس بندے میں سے رب کو نکال دیے جائے, یعنی کہ اس کو اس کی عدمی حالت پہ لے لیا جائے, جس کو عین کی حالت ہم کہتے ہیں, تو کچھ ہے ہی نہیں, بے جان ہے, معدوم ہے, تو کر ہی نہیں سکتا. اور اگر تو کہے کہ رب, تو وہ کیسے مکلف ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک شیخ نے نا یہ شعر کافی جگہ اور بھی کہے ہیں, لیکن یہاں پر بھی دوبارہ سے ان کو ایک مطلب اس کا اشارہ کر دیا ہے. میرے خیال میں بات واضح, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بے شک کر لیں. نہیں, مجھے تو نہیں ہے, بس کہ آگے جا کے وہ اور بھی انگلش میں یہاں لکھا ہے, وہ اور پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. He exalted, obeys himself. یہ آگے آئے گا ابھی, یہ آگے آئے گا.